معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر اپنے محبوب ترین جگہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اللہ کے ایک نبی حضرت شمویل علیہ السلام، جن کو شمعون علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اور بعض لوگ سموئیل بھی لکھتے ہیں، صاد سے سموئیل یا شین سے شمویل، اور شمعون معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، یعنی اسماعیل کے معنی میں۔ ان کی سیرت پر انشاءاللہ آج کے درس میں گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کے درس میں نے بتلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام تقریباً 27 سال تک بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد سے شمویل علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 460 سال کا وقفہ ہے۔ ان 460 سالوں میں بہت سارے انبیاء آتے رہے۔ بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کا زمانہ جو دور ہوتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب تورات ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا اور نبی کے راستے کو چھوڑ کر بدعت کے راستے پر چل پڑے، توحید کو چھوڑ کر کے شرک کے راستے پر چل پڑے۔ یہاں تک کہ ایسا دور بھی آیا کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، بتوں کی پوجا بھی کرنے لگے، اور ان کی اخلاقی حالت اتنی بگڑی، اس قدر برائیوں ملوث ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جابر و ظالم قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جنہوں نے بہت بری طریقے سے ان پر ظلم ڈھایا۔ عمالقہ ایک قوم تھی جو بڑی طاقتور قوم تھی، اس کو اللہ رب العالمین ان کے اوپر مسلط کیا۔ یہ غزہ اور عسقلان کے علاقے پر جب عمالقہ کے لوگ قابض ہوئے تو بنی اسرائیل پر انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے۔ اس سے پہلے عمالقہ سے پہلے اگرچہ ان کے اندر برائیاں تھیں، یہ خود اپنی برائیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے گئے، طرح طرح کی مشکلات میں گھر گئے، لیکن دوسری قومیں جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتی تھی تو ان پر فتح نہیں پاتی، شکست کھا جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس تابوت سکینہ موجود تھا، جس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ ان کے اندر تھا۔ اللہ کی طرف سے گویا کہ وہ فتح کی علامت تھی کہ اس کو لے کر کے یہ جنگ کرتے تھے اور پھر یہ فتح یاب ہو جاتے تھے۔ لیکن عمالقہ قوم جب ان کے اوپر حملہ آور ہوئی تو اس نے نہ صرف یہ کہ انہیں بری طرح شکست دیا، وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے کر چلے گئے، اور بہت بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ یہاں تک کہ وہ خاندان جس خاندان سے بنی اسرائیل کے انبیاء پیدا ہوتے تھے، بنو لاوا، اس خاندان میں کوئی فرد نہیں بچا، صرف ایک عورت بچی تھی جو حمل سے تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت کو لوگوں نے غنیمت سمجھتے ہوئے ان کی بڑی حفاظت کی ایک کمرے میں انہیں بند کر دیا، اور سب اس کوشش میں رہے کہ اللہ کرے ان کے یہاں لڑکا پیدا ہو، ہمیں پھر ایک نبی مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے وہ عورت بھی دعا مانگتی رہی، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔
आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ सुन ली और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिनका नाम शमील रखा। शमील के माने ही होते अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। और फिर मस्जिद के अंदर एक आलिम के पास अपने बेटे को जब होशियार हुए तो उनकी तालीम और तरबियत के लिए उनके पास भेजने लगे, उनके हवाले कर दिया। यहाँ तक कि दीनी तालीम और तरबियत पा करके दीनी माहौल में पल बढ़ करके ये जवान हुए और बड़े नेक और पारसा इंसान थे। आखिर एक रात अपने उस्ताद के पास ही मस्जिद के दूसरे कोने में सोए हुए थे तो उन्होंने सुना कि जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा है। ये उठे और उठ करके जाकर के अपने उस्ताद के पास पूछ रहे हैं कि क्या आपने मुझे आवाज दी? तो उस्ताद ने सोचा कि शायद अगर मैं नहीं कहूं तो घबरा जाएगा और डर जाएगा कि क्या बात है, गैबी आवाज कहां से आई। इसलिए उन तसल्ली के लिए कहा हाँ ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, जाओ जाकर सो जाओ। जाकर के लेटे, जैसे आग लगी दोबारा फिर आवाज आई, तीसरी बार फिर आवाज आई। तब उन्होंने जब उठ करके देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से इन्हें आवाज दे रहे थे। और जब उन्होंने मुलाकात की तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बनी इसराइल का नबी बनाया है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि बनी इसराइल को इकट्ठा करें, उनकी रहनुमाई करें और उन्हें दावत दे। जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में बिगाड़ पैदा कर लिया है, जो बिदअतों के रास्ते पर चल पड़े हैं, शिर्क बुतपरस्ती में मुब्तला हो गए हैं, उन्हें उससे निकलने की दावत दी। चुनांचे मुद्दत तक शमील अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को दावत देते रहे, उनकी इस्लाह करते रहे, लोग सुधरते गए, यहाँ तक कि बहुत बड़ी तादाद बनी इसराइल की राह रास्त पर आ गई, उनकी इत्तिबा पैरवी करने लगे। अब बनी इसराइल के जो सरकर्दा लोग थे, सरदार लोग थे, उन्होंने अपने नबी से मुतालबा किया कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो और हम उनके साथ मिल करके जिहाद करेंगे। इसी बात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 246 से लेकर के 251 तक आप पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। फरमाया अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इसराइल मिन बअद मूसा, भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अपने पैगंबर से कहा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहू बअथ लना मलिकन नुक़ातिल फी सबीलिल्लाह, जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िसालु अल्ला तुक़ातिलू, तो अल्लाह के पैगंबर शमीर अलैहिस्सलाम ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज कर दिया जाए। इन कुतिबा अलैकुमुल क़िसालु अल्ला तुक़ातिलू, तो उसके बाद तुम फिर जिहाद ही ना करो। देखो, अपनी तरफ से मुतालबा ना करो, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पर जिहाद फर्ज कर दिया गया और तुम अल्लाह के इस हुक्म से रुगरदानी करोगे तो ये जुर्म होगा। इस शरीयत के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि देखो, अपनी तरफ से मुठभेड़ की तमन्ना ना करो, लेकिन हाँ जब मौका आ जाए तो उसके बाद फिर पीठ ना दिखाओ और ये समझ लो कि जन्नत तलवारों के साए में। तो अल्लाह के नबी शमील अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम लोग ना करो। क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, कहा हम क्यों नहीं जिहाद करेंगे, हमें क्या हो गया कि जिहाद ना करें, जबकि हमें हमारे घरों से, हमारे बीवी बच्चों से हमें निकाल दिया गया है, हमें बेघर कर दिया गया, हमारे इलाके पर, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है और हमारे ज़ुर्रियत को हमारे सामने गुलाम बना लिया गया है, हम क्यों नहीं करेंगे। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, लेकिन हुआ वही जिसका खदशा अल्लाह के नबी को था कि जब उनके ऊपर जिहाद फर्ज कर दिया गया, तवल्लौ, तो सबों ने
पीठ फेर लिया। इल्ला कलीलन मिनहुम, सिवाय थोड़े लोगों के। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को जानता है जो दावे तो करते हैं लेकिन वक्त आने पर मुड़ जाने वाले हैं, पीठ फेर जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को जानता है। तो ये यही नबी थे शबीर अलैहिस्सलाम जिनके दौर में वाकया पेश आया था मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। चुनांचे उन्होंने जब मुतालबा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर बादशाह मुकर्रर कर दिया, जिहाद फर्ज कर दिया और कहा, उनके नबी ने उन्हें खबर दी कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। वक़ाल लहुम नबीयुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। यानी नबूवत बनु लावा के अंदर थी और बादशाहत बनु यहूदा के अंदर थी। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की नस्ल में बादशाहत रहती थी, उन्हीं के लोग कमांडर बना करते थे। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खानदान को छोड़ करके बिन्यामीन के खानदान से एक फर्द को मुकर्रर कर दिया, जो एक 30 साल का नौजवान था, जो जिसके बारे में आता है कि वो बहुत गरीब था, एक आम इंसान था, लेकिन बड़ा समझदार था, बड़ा इल्म वाला था और बड़ा खूबसूरत दिल डोल का और बहुत ही ताकतवर नौजवान था। 30 साल का नौजवान था, चमड़े वगैरह रंग करके बेचता था, वही उसका कारोबार था, उसी से उसको गुजारा होता था। तो जब अल्लाह के नबी शमूएल अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, तो देखें बनी इसराइल ने किस तरह से, यानी डायरेक्ट तो जहां से इनकार नहीं किया, लेकिन किस तरह से इसे छुड़ाने के लिए एतराजात करने लगे और कहा कि अल्लाह कहा अन्ना यकूनु लहुल मुल्क, वो कैसे बादशाह हो सकता है। इनकी जुरात देखें कि अल्लाह के नबी शमूएल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है और अल्लाह के फैसले पर एतराज कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी जुरात की बात है कि होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के नबी की बात जब आ जाए तो एक इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह के नबी कह भी रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसे मुकर्रर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एतराज कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, वो कैसे बादशाह बन सकता है। वनहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु, हम उससे ज्यादा बादशाहत के हकदार हैं। जैसे मक्का के मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया था कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नबी बना दिया। क्या मक्का और ताइफ की दो बड़ी बस्तियों के अंदर अल्लाह ताला को कोई बड़ा साहिब सरवत इंसान नजर नहीं आया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जवाब दिया कि अल्लाह ताला तुम्हारी मईशत तकसीम करता है और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को मशवरा दोगे, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नबी भेजेगा। अल्लाह को मालूम है कि अपनी नबूवत और रिसालत को कहाँ रखे, किसको अता करे, अल्लाह ताला को तुमसे बेहतर मालूम है। तो यहाँ बनी इसराइल के लोग भी वही कर रहे हैं कि ताबूत कैसे बादशाह हो सकता है, और मुझे क्या बता रहे हैं, वलम यूत साअतम मिनल माल, वो कोई मालदार भी नहीं है, उसके पास माल की कुशादगी भी नहीं है, हम उसके मुकाबले में ज्यादा मालदार हैं, साहिब सरवत हैं। माशरे में होता है कि मालदारों की इज्जत होती है, उन्हें ओहदे मिलते हैं। एक आम इंसान को जो जानवर के चमड़े दबावत दे करके रंग करके बेचता, अपना कारोबार करता है, गुजारा करता है, गरीब सा इंसान, उसे कहां से दे दिया जाए। तो नबी ने फिर उन्हें तवज्जो दिलाई और क्या कहा, क़ाला इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु अलैकुम, कहा इस बात को समझो कि अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारे ऊपर चुना है, अल्लाह ने उसको मुखातब किया है तुम्हारे दरमियान में। और वजह भी बतलाई कि एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना है, ऐसे तुम्हें मान लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई फैसला जो होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल से देता है वो
اس کے لائق ہوتا ہے، اس کو مناسب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے ہی کسی کو نہیں دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے کیوں دیا ہے اس کی وجہ بھی بتلا دی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر چاہے جو بھی حکم نازل کرے، یخلق ما یشاء و یختار، وہ جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے چن لے، اس کو اختیار ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ سب سے سوال کر سکتا ہے تم نے کام کیوں کیا، لیکن بندے اللہ سے سوال نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے اس کی حکمت بھی بتلا دیتا ہے کبھی کبھی، تاکہ انہیں تسلی ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قوت برداشت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اپنے بندوں کے تعلق سے، اس کے لیے علم ہے، بردباری ہے اللہ رب العالمین کی۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو چنا ہے تو ایسے نہیں چنا ہے وَزَادَهُ بَسَطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، لڑنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے۔ اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں تم سے زیادہ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے کمانڈنگ کرنی ہے، اور کیسے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، کیسے لے جا کر جہاد کرنا ہے۔ اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس طاقت و قوت بھی ہے۔ علماء نے یہاں پر بہترین نقطہ بیان کیا اور کہا کہ یہ دو چیزیں انسان کے لیے رہبری کرنے کے لیے اور قوم کی گائیڈنگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر انسان کے پاس اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں قوت بھی ہونی چاہیے، طاقت بھی ہونی چاہیے نافذ کرنے کے لیے۔ اگر انسان کے پاس علم تو ہے لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کے پاس قوت نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ مجبور رہے گا۔ اور اگر انسان کے پاس طاقت ہے نافذ کرنے کے لیے اور وہ بادشاہ بن گیا لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو بگاڑ پیدا کر دے گا، وہ الٹے سیدھے فیصلے کرے گا اور قوم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نااہلوں کی جب حکومت ہوتی ہے تو اس طرح سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے علم بھی دیا ہے، اسے طاقت و قوت بھی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اپنا ملک، اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ یہ حکومت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا دیتا ہے، جس کو کتنا دے رہا ہے اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور کشادگی والا بھی ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا کہ اس کی حکمت بتلا دی، بلکہ ایک حصی نشانی بھی دکھلا دی کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے، اور کیوں منتخب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ اس کی نشانی اللہ رب العالمین نے بھیجی تاکہ تمہیں پوری طرح سے تسلی ہو جائے، یعنی انہیں بھاگ نکلنے کا، پیچھا چھڑانے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ کہا دیکھو وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہا کہ اس کے بادشاہت کی نشانی بھی اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے کہ اللہ نے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ اللہ نے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ مقرر کیا۔ اس کی نشانی بھی ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت سکینہ لے کر آئے گا۔ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت۔ یہ تابوت سکینہ جو کہلاتا ہے بنی اسرائیل جس کے ذریعے سے فتح پاتے تھے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے تعلق سے مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، مختلف اقوال لکھتے ہیں۔ ایک تذکرہ تو خود یہی کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا کہا۔ نبی نے جب کہا کہ تمہارے پاس یہ بادشاہ تابوت لے کر آئے گا جس کے اندر سکینت ہے، یعنی تابوت سکینہ لے کر آئے گا تمہارے رب کی طرف سے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی ترکہ، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں، ان کے تبرکات ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور اسی طرح سے ہارون علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ
موسیٰ علیہ السلام کے جوتے بھی اس کے اندر تھے، اس تابوت کے اندر، یعنی اس باکس، اس صندوق کے اندر۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو کتاب ملی تھی تورات، اللہ رب العالمین نے اسے تختی کی شکل میں دی، خود لکھ کر کے اللہ رب العالمین تختی کی شکل میں دی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسے گرا دیا تھا اور ٹوٹ گئی تھی، تو پھر بعد میں اسے کاغذ پر لکھوایا، تو اس کے ٹکڑے بھی اس کے اندر محفوظ تھے، تورات کے ٹکڑے بھی، تختیوں کے ٹکڑے بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور میدان تیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جب 40 سال بنی اسرائیل کو بھٹکا دیا تھا، تو اس وقت انہیں جو کھانے پینے کی ضرورت نہیں آئی تھی، تو آسمان سے من و سلوہ بھیجا تھا، تو اس تابوت کے اندر اس کے تھوڑا سا من بھی تھا، یعنی وہ گوشت جو اترتا تھا میٹھا، وہ کھاتے تھے وہ لوگ، اس کا وہ بھی ایک بوتل کے اندر تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر وہ تھال بھی تھی سونے کی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کے سینوں کو دھوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ کو نبوت دی گئی، جب آپ کو معراج کرایا گیا تو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، جبریل امین آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا، اور آپ سونے کی ایک تھال لے کر آئے، اس کے اندر حکمت لے کر آیا، اور آپ کے سینے کو چیر کر کے اس کے اندر آپ کو، آپ کے دل کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر حکمت کو اڈیل دیا گیا، بھر دیا گیا، پھر آپ کو پھر ٹاکے لگا دیے گئے۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت میں آپ پڑھیں گے، اور اس مقصود کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، جب آپ کو معراج کرائی گئی رات میں اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، اور شیطان کا جو حصہ تھا آپ کے دل کے اندر اس کو نکال دیا گیا تھا۔ تو وہ سونے کی تھال، اسی تھال کے ذریعے سے دوسرے انبیاء کے سینوں کو بھی اس طرح سے دھویا گیا ہے۔ جب انہیں نبوت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو حکمت سے پر کرتا ہے، تو وہ سونے کی تھال بھی اس صندوق کے اندر تھی۔ یہ بھی مفسرین نے کہا کہ اس تابوت کے اندر ایک قسم کی ہوا تھی، سکینت کے معنی رحمت کے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک ہوا تھی اس کے اندر، اس کو جب رکھتے تھے وہاں سامنے تو اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی تھی، یہ لوگ فتح پا جاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر ایک بلی کی صورت کی کوئی چیز تھی، ایک بلی کی صورت تھی، جنگ کے دوران اس میں سے ایک آواز آتی تھی جو فتح کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔ خیر جو بھی اس کے اندر رہا ہو، اتنا تو صاف و قرآن کی آیت سے کہ اللہ کی طرف سے وہ تابوت انہیں دیا گیا تھا، اس کے اندر سکینت تھی، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اب اس تبرکات میں کون کون سی چیزیں تھی؟ ان کا عصا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو سمویل نبی نے کہا کہ وہ فرشتے اسے اٹھا کر کے لائیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز چھن گئی تھی اور ان کی چاہت بھی تھی کہ وہ ہمیں مل جائے۔ عمالقہ کے لوگ اسے چھین کر کے لے گئے تھے ان کے پاس سے، تو انہوں نے لے جا کر کے اپنے ایک بت کے نیچے اسے رکھ دیا، لیکن صبح جب آ کر کے دیکھا تو وہ بت کے سر کے اوپر رکھا ہوا، تو انہوں نے سوچا کسی نے شرارت کی ہوگی، پھر اس کو اٹھا کر کے نیچے رکھ دیا بت کے، پھر دوسرے دن جب آ کر کے دیکھا تو بت کے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، اس کو نیچے نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے کسی کام کا کسی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بت پرست قوم تھے عمالقہ کے لوگ۔ اب انہوں نے ایک گاؤں کے اندر اسے بھیج دیا، تو جس گاؤں کے اندر بھیجا وہاں بیماری پھیل گئی، لوگوں کی گردنوں پر پھوڑی ہونے لگی اور لوگ پریشان ہو گئے۔ آخر ان لوگوں نے جب دیکھا کہ جہاں بھی یہ تابوت جاتا ہے وہاں بیماری پھیل جاتی ہے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے سے اس کو دور کرنے کے لیے ایک بیل گاڑی منگائی اور اس کے اوپر وہ صندوق کو لاد دیا اور 2 بیلوں کو اس میں جوت کر کے انہوں نے شہر سے باہر اس کو ہانک دیا کہ جہاں بھی جائے ہماری یہ بلا ہم سے چھوٹ جائے۔ اس طرح سے انہوں نے بھیج دیا۔ آخر وہی تابوت فرشتوں نے وہاں سے اٹھا کر کے لائے اور تالوت بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر کے لائے۔ اب فرشتے اٹھا کر کے لائے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تفصیل یہ بتائی گئی کہ فرشتے باقاعدہ اٹھا کر کے آسمانوں میں سب کے سامنے پورے بنی اسرائیل کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اٹھا کر کے لائے اور تابوت کے سامنے رکھ دیا۔ ایک صورت تو یہ تھی، اور دوسری صورت یہ بتلائی گئی کہ
جن بیل گاڑیوں کو رکھ کر کے عمالقہ نے اسے چھوڑا تھا وہی انہی بیل گاڑیوں کو فرشتے ہاتھ کر کے لائے اور وہاں بنی اسرائیل کے پاس پہنچا دیا، اور یہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے لوگ۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ تیار ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، نبی نے کہا کہ اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تمہارا ایمان ہے تو۔ اب ان کے پاس جہاد سے پیچھے چھڑانے کا کوئی بہانہ، کوئی ہیلا نہیں رہ گیا، تو انہوں نے طالوت کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ طالوت بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، تقریباً 80,000 لوگ تھے بنی اسرائیل کے، لیکن جب وہ وہاں سے چلے تو پھر ان کی آزمائش ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کو چھانٹتا ہے، اس طرح سے حالات پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مختلف جہاد ہوئی، جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، اس کے اندر لوگوں کی چھٹائی ہوتی تھی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی غرض بتلائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکروں کو لے کر کے روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ یہ نہر کون سی تھی، کہاں تھی، اس کے بارے میں تفسیر میں کی یہ اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر جس کو نہر شریعت کہا جاتا ہے، اس نہر کے پاس سے یہ گزرے تھے۔ تو کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، تمہاری آزمائش کرے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے کچھ بھی نہیں چکھے گا وہ ہمارا ہے، وہی ہمارے ساتھ جہاد کر پائے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے جو ایک چلو لے کر کے پی لے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں سے گزرے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگوں نے اس میں سے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کو۔ 80,000 لوگ تھے، لیکن کتنے لوگوں نے پانی پیا اور کتنے لوگ بچے تھے؟ صحیح بخاری کے اندر اس کا تذکرہ ہے، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کتنے لوگوں نے وہ پانی پیا تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے کہ صحابہ کرام ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص تھے، یعنی 80,000 میں سے 313 یا اس کے قریب لوگ جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا پار کیا تھا، ان کی تعداد 300 افراد سے کچھ زیادہ تھی، یعنی وہی تعداد تھی جو غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کی تھی، 313 صحابہ تھے جو سب سے افضل مانے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ تصور کیجئے کہ کس طرح سے تھوڑی سی پیاس نہیں برداشت کر سکے، جب انہیں راستے میں پیاس لگی اور اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا تو وہ اس نہر میں گر پڑے اور پانی پینے لگے جی بھر کے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ اگر ایک چلو پانی پیئیں گے تو تمہارے کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک چلو پانی بھی جس نے پیا اس کی پیاس بجھ گئی، ایک چلو پانی بھی پیاس بجھانے کے لیے کافی تھا، لیکن جن لوگوں نے اس سے زیادہ پیا ان کی پیاس بھی نہیں بجھی اور وہ جنگ لڑنے سے عاجز ہو گئے۔ یہ آزمائش تھی کہ زیادہ پینے کی وجہ سے انہیں ان کی پیاس بھی نہیں بجھی اور لڑنے سے بھی عاجز ہو گئے۔ چنانچہ ہوا یہ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو کہنے لگے کہ ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، سب بیٹھ گئے۔ اس طرح سے چند مخلص لوگ باقی رہ گئے۔ اب جالوت جو عمالقہ قوم کا کمانڈر تھا اور بہت طاقتور، اور وہ لوگ اس پر اس کی بہادری پر ناز کیا کرتے تھے، تو اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں، اس کے پاس لشکر بھی بڑا ہے، طاقتور بھی، اور ہم لوگ تھوڑے ہیں۔ اب جو 313 بچے وہ بھی گھبرانے لگے کہ کیا ہوگا، آخر جو اچھے لوگ تھے، اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، اللہ سے ملاقات کی یقین رکھتے تھے، انہوں نے نصیحت کی لوگوں کو
قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے یعنی سچے مومنین نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کتنی بار ایسا ہوا ہے، کم من فئة قلیلۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے غلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دی، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئے. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آخر وہ تیار ہو گئے، وہ لوگ تیار ہوئے کہ نہیں ہم بھلے تھوڑے ہیں اور بھلے ان کی تعداد زیادہ ہے، ہم لڑیں گے. جب یہ لوگ آگے بڑھے تو اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو جب جنگ کے میدان میں آمنے سامنے آئے اور جنگ سے پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، بڑی پیاری بڑی بہترین دعا ہے یہ دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو اڑیل دے، ہمیں خوب زیادہ صبر دے دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما. یہ دعا مانگی اور اس کے بعد جنگ ہوئی. فہزموہم باذن اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے انہوں نے جالوت کو اس کے لشکر کو شکست دے دی اور یہ غالب آ گئے. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. جالوت جو ان کا مانا ہوا پہلوان تھا، کمانڈر تھا، اس کو کس نے قتل کیا؟ داؤد علیہ السلام نے، جو ابھی ایک گمنام شخصیت ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے. اور ان مخلص فوجیوں میں سے ایک عام آدمی تھے. یہ 6 بھائی تھے غالباً، اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ میں سب سے چھوٹے یہ تھے. اپنے والد اور 5 اور بھائیوں کے ساتھ میں انہوں نے شرکت کی تھی. سارے بھائی ان کے شریک تھے اور یہ سب سے چھوٹے تھے. اپنے بھائیوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے. تو جب بکریاں چراتے تھے تو بکریوں کی حفاظت کے لیے یہ جیسے ہم گاؤں میں غلیل بناتے ہیں جانوروں کو پرندوں کو مارنے کے لیے، یہ ایسے ہی پتھر پھینکنے کے لیے ان کے پاس غلیل تھے. ایک آلہ تھا، غلیل سمجھ لیجیے اسے، کہ اس طرح سے بنایا تھا انہوں نے، اس میں رکھ کر کے پتھر پھینکتے تھے اور اپنے بکریوں کی حفاظت کے لیے اس کے ذریعے سے وہ جانوروں کو مارتے تھے اور بھگاتے تھے. اور بڑی چوٹ سے لگتی تھی، جب کسی کو لگتا تھا تو وہ قتل ہو جاتا، وہ جانور مر جایا کرتا تھا. چنانچہ جالوت جب میدان میں آیا تو بہت ہی اسلحے سے لیس تھا اور اس طرح سے لوہے کے زرہ میں ڈھکا ہوا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اس کی آنکھیں اور اس کی پیشانی جتنی نظر آ رہی تھی اسی پر نشانہ لگا کر کے داؤد علیہ السلام نے اس پر وار کیا اور اس کے ذریعے سے اسے مارا. تو اس کا وہ پتھر لگتے ہی راستے میں انہوں نے چلتے تھے 2-3 پتھر اٹھا لیے تھے اور اسی سے جب اسے مارا تو وہ قتل ہو گیا اور اس کا سر پاس ہو گیا اور جالوت ہلاک ہو گیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو ملک دے دیا، بادشاہت دے دی. کیسے ہوا؟ یہ تھا کہ طالوت بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی لڑکی کی اس سے شادی کر دوں گا اور آدھا مال اسے مل جائے گا. چنانچہ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تو انہوں نے اپنی بادشاہت میں گویا کہ ان کو شریک کر لیا، آدھا دے دیا اور اس کے بعد پھر یہ پورے کے مالک بن گئے، پوری بادشاہ بن گئے. اللہ نے فرمایا وہ آتا اللہ الملک، اس طرح سے اللہ نے انہیں بادشاہت دے دی. والحکمت، اور حکمت بھی دے دی. وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے جو بھی چاہا وہ علم انہیں عطا فرما دیا. یعنی سمیع علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت بھی دے دی. تو اس طرح سے پہلے نبوت جو بنو لاوا میں رہتی تھی اور بادشاہت جو بنو یہودا میں رہتی تھی، لیکن اس بار طالوت کی شکل میں بنو بنیامین میں آئی تھی.
اب وہ داؤد علیہ السلام کو پوری مل گئی، یعنی وہ نبی بھی ہو گئے اور اس کے بادشاہ بھی ہو گئے. اللہ نے نبوت و بادشاہ سب کچھ انہیں عطا فرما دیا. یہ پورا واقعہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ واقعہ پورا بیان کرنے کے بعد جہاد کی حکمت بیان فرمائی. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفاع نہ کرتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. دنیا کی ہر قوم لڑتی ہے مختلف مقاصد کے لیے، سب فوج رکھتے ہیں، سب لڑتے ہیں، لیکن نیک مقصد کے لیے، اچھے مقصد کے لیے لڑنا یہ زمین والوں کے لیے باعث رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اس لیے حکم دیا ہے، فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کے ذریعے بعض کا دفاع نہ کرے لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. یعنی اس کو جہاد کو اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا ہے زمین والوں کے لیے. اس طرح سے اس واقعے کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر یہی ایک مقام پر ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے، اور نبی کا نام نہیں ذکر کیا ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ یہی تھے. اور شمویل علیہ السلام جن کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا گیا، ان کی عمر کے تعلق سے کتنی عمر ملی تھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن ایک تفسیر میں تفسیر القرآن کے اندر بتلایا گیا کہ چونکہ یہ بہت دعوت دیتے تھے، ان کی کافی عمر ہو گئی تھی، وہ بوڑھے ہو گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی لیے تعلق کو بادشاہ مقرر کیا کہ یہ کمانڈنگ کرنے کے لائق نہیں تھے، ان کی کافی عمر ہو چکی تھی، اس لیے تعلق کو بادشاہ مقرر کرنا پڑا جہاد کرنے کے لیے. تو پتہ چلتا ہے کہ شبیر علیہ السلام کافی بزرگ ہو کر، کافی بوڑھے ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو نبوت فرمائی. ان آیتوں کی تفسیر کرنے کے بعد عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر اس کی کچھ نقاط بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے نبی سے کہا. بنی اسرائیل کے سرداروں نے دعوت دینے کے نتیجے میں بنی اسرائیل اکٹھا ہو گئے، ایک ان کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی، تو اس کے اندر جو سرکردہ لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے آ کر نبی سے بات کی، اور اس کے بعد پھر یہ جہاد کا حکم نازل ہوا، جس سے انہوں نے نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ سردار ہی ہر معاملے میں پیش قدمی کرتے ہیں، عوام کو ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، ان کی پیروی کرتی ہے. اگر یہ درست ہے، یہ اگر صحیح ہے اور قوم کی فکر کرتے ہیں اور ان سے معاملات کی فکر کرتے ہوئے مل کر بیٹھتے ہیں، کچھ رائے مشورہ کرتے ہیں، تبھی کوئی کام ہوتا ہے. ورنہ عوام کچھ بھی باتیں بناتی رہے اور کچھ بھی کرتی رہے، ہاتھ پیر مارتی رہے، کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں کہ دیکھیں ہر انسان بے چین ہے، پریشان ہے، لیکن جب تک ہمارے جو ذمہ داران جنہیں سردار کہا جاتا ہے، سردار کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث کے اندر وضاحت فرمائی کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اسلام جو اللہ نے بھیجا ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھے طریقے سے ایک شکل میں ایک اللہ کا رنگ جو نظر آ رہا ہے، یہ کب تک بہتر رہے گا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ جب تک تمہارے سردار بہتر رہیں گے، جب وہ بگڑ جائیں گے تو بھی بگڑ جائے گا. تو کہا گیا تھا سردار کون ہوتے ہیں، امام کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. تو کہا ہاں، کہا وہی لوگ، یعنی جو معاشرے کے اندر، قوم کے اندر ایسے عہدوں پر ہیں جن کی باتیں اگر وہ کچھ بیان جاری کریں تو قوم کے لوگ اس کو اہمیت دیں، اس کو سنیں. یہ جب کوئی گڑ جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور ان سے کچھ مشورہ کرتے ہیں، کچھ مشورہ دیتے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے.
تو जब तक दुरुस्त रहेंगे तब तक कौम दुरुस्त रहती है। ये जब बिगड़ जाते हैं तो लोग तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब ऐसे लोग फिक्र में आ जाएं और उन्हें लगे कि अब कौम के लिए कुछ करना चाहिए और वो अपने फोल्ड से बाहर निकलें और कुछ राय मशवरा करें, कुछ प्लानिंग करें, कुछ बनाएं और खाता बनाएं और लोगों को उनकी रहनुमाई करें, तो फिर इस तरह से कुछ हालात बदलेंगे, नतीजा आएगा। लेकिन अगर ये लोग सोए रहें और कुछ ना करें तो आवाम कितनी भी हाथ पैर मारे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये इसके अंदर नुक्ता है, इसके अंदर ये दर्द है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि देखें, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज्जत देगा, गलबा देगा, वो जिहाद के नतीजे में देगा। जिहाद के बगैर अगर आप सोचते हैं कि आपको इज्जत मिल जाए तो नामुमकिन। लेकिन उसके लिए, उन हालात को पैदा करने के लिए आपको बहुत सारी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे आसानी के साथ आपको हासिल नहीं हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहला कदम जो आपको शुरुआत जहां तक आपको करनी पड़ेगी वो दावत का काम है। जैसे बनी इस्राइल बिखरे हुए थे और कहीं बुत परस्ती कर रहे हैं, कहीं किसी और बिदात के शिकार हैं, कहीं किसी और शिर्क में मुब्तला है, कहीं किसी और अखलाकी बुराई में मुब्तला है, कहीं किसी इलाके के लोगों को बंदर बना दिया गया है कि उनके जुर्म की वजह से, अल्लाह के नाम प्रमाणित वजह से किसी को सूअर बना दिया गया है, किसी को चूहा बना दिया गया है, मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ तरह से आजाब आ रहे हैं और कुछ राय नहीं दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इस दौर में नबी को भेजता है तो वो नबी सबसे पहले दावत देकर के लोगों को उस रास्ते पर लाते हैं जिस रास्ते से हटने की वजह से उनकी हालत हो गई। तो सबसे पहले दावत देनी पड़ेगी लोगों की, जिसको जहनसाजी कहते हैं, कि जिस रोड पर तुम्हें छोड़ा गया था कुरान और सुन्नत पर, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर, जहां से इज्जत ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है, उस इज्जत को पाना चाहते हो पहले उस रास्ते पर आओ। जब उस रास्ते पर लोग आ जाएं और कौम के सरदार फिक्रमंद हो कि अब कुछ पेशकदमी करनी चाहिए और वो इस तरह से प्लानिंग करें, लाहे अमल तैयार करें, तब जाकर के ये हालात पैदा होते हैं। दावत के नतीजे में लोग शिर्क व बिदअत को छोड़ करके सीधे रास्ते पर आएंगे। आज देखें मुसलमानों का अगर सर्वे करें, जायजा लें, तो लोग जो दानिशवर किस्म के लोग बताते हैं कि तकरीबन 85% 90% लोग असली मुसलमान जो जैसा होना चाहिए कि इस्लाम पर अमल करने वाले नहीं, नाम के मुसलमान और खानदानी मुसलमान और लिस्ट में मुसलमानों की शामिल हैं, लेकिन असली मुसलमान से ढूंढने जाएंगे तो 15% और 10% मुस्लिम से नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों से को लेकर के आदमी क्या कर सकता है? उसके बाद इनकी छटाई कैसे होगी, कौन छटेगा? जब दावत का काम चलेगा और उसके बाद उसके नतीजे में जब भीड़ इकट्ठा होगी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे हालात पैदा करेगा कि लोगों की छटाई हो जाएगी, कौन काम करने वाले हैं, कौन काम करने वाले नहीं, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनसे जो काम लेना चाहेगा वो काम करेंगे। तो इस शबीर अलैहिस्सलाम की सीरत से, उनके वाक़े से जो सब बातें ज़ाहिर हुई मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको ज्यादा से ज्यादा इसे इल्म और नसीहत हासिल करने का तौफीक फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने अक़ीदे, अपने अमाल और अपने अखलाक की इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने मर्द जब तक ईमान पर कायम रखे, जब भी दुनिया से उठाए तो हल्के ईमान पर उठाए, जनतों से हमारा ठिकाना बनाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।